نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 36 اور 37۔ فأزلہما، ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما، ان دونوں کو نکال دیا وہاں سے کہ جہاں پر وہ تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، تم زمین پہ اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، عارضی ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور سامان ہے ایک وقت تک کے لیے۔ اب سابقہ آیت میں اور پچھلی گفتگو میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ رب العالمین نے شیطان کو راندہ درگاہ کر کے جب نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ آپ جنت میں ہی رہیں اس جگہ پر اور کھائیں پئیں لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے ڈال کر، اور قرآن پاک کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک اس نے ساتھ آ کر یہ بھی کہا، وقاسمہما، دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائی ہیں، دونوں کے سامنے آیا شیطان، اور شیطان نے وہاں پر ان دونوں کے سامنے ایک بات تو یہ کہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ذات کا پھل کھانے سے کیوں روکا گیا ہے۔ اب اصل میں بات یہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت ارضی کے لیے اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجنا تھا۔ اب اس کے لیے اللہ نے وہ ساری طاقتیں اور قوتیں ان کے وجود میں رکھ دی تھیں کہ جو خلافت کے لیے ضروری ہیں، وہ صلاحیتیں، وہ ضرورتیں کہ جو انسان کے وجود کے اندر ہوں اور وہ اللہ کا خلیفہ بنے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں رکھ دی تھیں، یعنی بالقوہ وہ صلاحیت حضرت آدم علیہ السلام میں موجود ہے، لیکن بالعمل، عملی طور پر اب اس کا مظاہرہ ہو، جس طرح ایک چیز تیار کی جاتی ہے نا پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اب بالعمل جو ہے اس کے اظہار کے لیے اب اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین پر آنے سے پہلے ہی کسی اور جگہ پر تھوڑا سا اس کا اظہار کر دیا جائے، نظام کیسے چلتا ہے، کیا چلانا ہے، اپنی صلاحیتیں کیسے استعمال کرنی ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ تجرباتی طور پر معاملات سے گزرے نہیں تھے، اللہ کا نبی ہو، اور وہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے اور جھوٹ بولے۔ اب یہ تو شیطانی خصلت ہے، یہ تو شیطان کی فطرت ہے، تو وہ تو جھوٹی قسمیں بھی اٹھائے گا اور اللہ کے نام کی اٹھائے گا، یہ سارا کچھ وہ کرتوت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی اپنی جو سوچ ہے نا، ہر آدمی دوسرے کو اپنی ذات پہ قیاس کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسا میں ہوں میری سوچ ہے شاید اس کی بھی ویسی ہی ہو۔ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی آدمی اللہ کے نام کی قسم اٹھائے پھر جھوٹ بول دے۔ اب ان کے سامنے آیا، ایک بات یہ کہی، هل ادلک علی شجرۃ، کیا تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میسر آ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی، پھر یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اس وجہ سے روکا گیا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی۔ ایک وسوسہ ذہن میں یہ ڈال دیا۔ اب ساتھ ہی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ لہذا اس وجہ سے میں بات اصل بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے۔ اب جب یہ آیا نا خدشہ ذہن میں آ گیا تو قرآن پاک میں اللہ کی ذات کہتے ہیں فناسیہ، آدم علیہ السلام کیا ہوئے، بھول گئے۔ اب یہ نسیان ہے جی، اب یہ نسیان ایسی چیز ہے کہ یہ تو اس امت میں بھی کوئی آدمی، عام سا آدمی بھول جائے نا تو اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھول کے کھا لیا ہے، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، کیوں؟ یہ نسیان ہے۔ تو نسیان کی وجہ سے
جو ہے وہ اس کا روزہ تک عام آدمی کا بھی نہیں ٹوٹتا، گناہگار نہیں ہوتا. تو یہ نسیان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جب کہہ دیا نسیان ہے تو پھر یہ گناہ نہیں ہے. نسیان ہے، بھول گئے تھے. اور بھولنا جو ہے کیا ہے، انسان کی پھر فطرت میں، کہتے ہیں نا ابن آدم کی فطرت میں ہے کیا کہ وہ بھول جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اپنے جرم پہ ہم جو کہہ دیتے ہیں نا کہ جب بھول جاتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ابن آدم کی فطرت ہے. وہاں پر ہی جو حضرت ہمارے دادا آدم کی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے فوراً رو کے توبہ بھی کر لیتے ہیں. تو ایک بات ہمیں یاد ہوتی ہے کہ میں غلطی کر گیا ہوں، کیوں؟ میں بھی ابن آدم میں میری فطرت ہے. تو بھئی اپنے اس دادا کی دوسری فطرت کو بھی دیکھو کہ وہ رو رہا تھا اور اس وقت تک انہیں سکون اور چین ہی نہیں ہے کہ جب تک رب معاف نہ کر دیں. تو یہ بھی تو میرے دادا کی فطرت ہے، یہ کام بھی تو مجھے کرنا چاہیے، یہ بھی میرے وجود میں ہو. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. تو اب یہی ہوا، شیطان نے ان کو نسیان میں ڈالا. اضلہم الشیطان، اب ذلت کہتے ہیں پھسل جانا، لغزش. اضلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں. اب دونوں نے کیا کیا؟ وہ پھل کھا لیا. اب پھل کھایا تو اس کے بعد کا جو منظر تھا یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک نے اب دوسرے مقام پر کچھ اس کی اشارتاً اور کچھ الفاظ میں اس کی وضاحت بھی کی ہے. اب فوراً پہلا کام کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. جو لباس پہنا ہوا تھا نا، دو ہی تھے، وہ دونوں ہیں، میاں بیوی ہیں، دونوں ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایک منظر دکھا رہی ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بغیر لباس کے آمنے سامنے آ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے. مخلوق کے سامنے اللہ نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ بے پردہ نہیں کیا ہے، نہ فرشتوں کے سامنے، نہ جنات کے سامنے، نہ شیطان کے سامنے یا کسی اور مخلوق کے سامنے. صرف دو میاں بیوی ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کی ذات یہ بتاتے ہیں کہ شیطان اتنا تمہارا بڑا دشمن ہے کہ جس نے تمہارے والدین کے جسموں سے لباس اتار لیا تھا. بدت لہما سوآتہما، ان کے جسم کا لباس اتر گیا. یہ پہلا کام یہ ہوا. اب شیطان کیا کرے گا؟ جس نے ہمارے آباء و اجداد کو اور بڑے کو، جد اعلیٰ کو، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے ایسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم کا لباس اتر گیا تھا، کیا وہ ان کی اولاد کو اب قیامت تک جو ہے وہ ننگا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اس لیے بے پردگی کے جتنے مظاہر بھی ہیں یہ اصل میں ہم پہ مسلط کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. بے پردگی، بے حیائی، لباس کا اتر جانا یہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے. عذاب نہ ہوتا تو اللہ کی ذات جو اس موقع پر اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ منظر نہ دکھاتے کہ ان کے جنت والا جو لباس ہے نا اللہ نے وہ لے لیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جنت کے درختوں کے پتے جو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ رہے ہیں. اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اللہ نے آدم کی فطرت میں حیا اور شرم رکھی ہے. میاں بیوی ہیں نا، ان کے لیے درمیان کیا پردہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے انسان کی جو حیا اور شرم ہے نا اس کا بھی ذکر کر دیا. کیا لباس نہیں ہے اپنے آپ کو چھپانے کی، پھر بھی وہ ایک فطرت پڑی ہوئی ہے کہ درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو چھپا رہا ہے آدم اور ان کی بیوی. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر فطرتی شرم اور حیا اور غیرت ہے کہ جس کا مادہ اللہ نے انسانیت کے اندر رکھا ہے. اب جس میں یہ مادہ نہ ہو تو وہ گویا کہ انسان ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں شرم و حیا کے والے سے ایک بات ذکر کر دوں کہ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا جہاں ذکر ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ملک سے بھاگ کر مصر سے چلے گئے مدین میں. مدین میں کون رہتے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ ہوا. فرعون نے اپنے دربار میں تدبیر کی کہ اس آدمی کو پکڑ کے لاؤ اور اسے قتل کریں گے ہم. اب وہاں میں اسی اندر ہی ایک آدمی تھا کہ جس کا ذہن اور عقیدہ اور سوچ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. ہمدردیاں ادھر تھیں. یک تو وہ ایمانہ ہوا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن دلچسپی کہاں تھی؟ اس کی طرف. اب انہیں فوراً آیا، جاسوس تھا، فوراً آیا اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہاں سے نکل جائیے، فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کا پروگرام بن چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مصر سے اور کدھر؟ مدین کی طرف. جب ملک کی سرحد کراس کر کے دوسرے ملک میں پہنچے تو وہ ملک تھا مدین. اور وہاں پر اللہ نے اس وقت جن کو نبی بنا کے بھیجا ہوا تھا وہ کون تھا؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے، وہاں پہ تھے. اب یہاں پر جیسے اس بستی میں داخل ہوئے نا تو سامنے جو ہے وہ ایک ویرانے میں ایک جگہ ہے اور وہاں پر ایک کنواں ہے بستی کے قریب ہی، اور لوگوں کی بکریاں اور مویشی وہاں سے پانی پیتے ہیں، لوگ بھی پانی لے کے جاتے ہیں.
تو وہاں یہ بھی جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے تھکے ہوئے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ملا، نہ کوئی اور رہنے کا گھر ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، بس بے سر و سامان ایک مسافر ہے کئی دنوں کا بھوکا۔ اب وہ سائے میں تھکے ہوئے جب بیٹھے تو یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکیاں اپنی بکریوں کو پیچھے روک کر کنارے پہ کھڑی ہیں، اور جب سارے لوگ پانی پلا کے چلے گئے تو اب ان بچیوں کی باری آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ پتھر بڑی سے چٹان تھی کنویں سے ہٹائی اور بکریوں کو پانی پلایا اور جو ہے وہ چلی گئیں۔ اب ان کے حالات بھی پوچھے آپ کیوں آئی ہو بیٹا، تو وہ کہنے لگی ہمارا والد جو ہے بوڑھا آدمی ہے اور وہ خود چل پھر نہیں سکتے، کام کاج کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے مجبوراً ہم آ گئی ہیں۔ اب ان بچیوں نے جا کر اپنے والد سے کہا کہ ایک آدمی تھا اور اس نے یہ کام کیا کہ پتھر ہٹایا اور ہم نے بکریوں کو پانی پلایا اور واپس آ گئی ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ اب وہ بچیاں آئی ہیں اور ان میں سے ایک بچی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا، بلانے کے لیے آئی۔ اب قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، اور ذکر کیسے کیا ہے، جب وہ بچی آئی نا، اللہ کہتے ہیں تمشی علی استحیاء، اور آج کہتی ہے یا اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ میرے والد جو ہے وہ آپ کو بلا رہی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ لیکن جب وہ آئی تو چل کیسے رہی تھی؟ قرآن پاک کہتا ہے تمشی علی استحیاء، استحیاء کا معنی ہوتا ہے شرم و حیا، اور تمشی کا معنی ہوتا ہے وہ چل رہی تھی۔ اللہ نے اس کے چلنے کی ادا کو بھی قرآن پاک میں محفوظ کر دیا ہے، وہ ایسے چل رہی تھی، اللہ کہتے ہیں ایسے چل رہی تھی نا۔ اب لفظی معنی کیا بنتا ہے، تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے اوپر چل رہی تھی۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی شرم و حیا کے اوپر کیسے چلنا ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کا۔ اب اس کا ایک میں ترجمہ کر رہا ہوں، تمشی علی استحیاء، وہ ایسے چل رہی تھی، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے چل رہی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین نہیں، اللہ نے شرم و حیا کی چادر بچھا دی ہے۔ اب سمجھ آئے شرم و حیا کے اوپر کیسے چل رہی تھی؟ تو یہ کیا ہے، یہ انسانیت کی فطرت ہے۔ اللہ نے جس میں شرم و حیا پیدا کی نا، غیرت، یہ کون ہے؟ یہی اصل انسان ہے اور یہ انسانیت ہے، اور جو انسانیت کے حدود سے نکل جاتے ہیں نا، ان کے اندر سے شرم و حیا بھی نکل جاتی ہے۔ تو یہ منظر قرآن پاک نے ذکر کیا۔ شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کو انسانیت سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی شرم و حیا پہ حملہ کرے گا۔ اب یہاں بھی یہی ہوا، جنت کا لباس تو اتر گیا اور آدم علیہ السلام فطری شرم و حیا کی وجہ سے وہ درخت کے پتوں کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ رہے ہیں، اور پھر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اب اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں اب یہاں نہیں رہنا، تم نے اب زمین پہ جا کے رہنا ہے۔ اب کیا ہوا، جنت سے اللہ نے زمین پہ نکال دیا، لیکن نکالا کیسے؟ اب حدیث میں اس کی تفاسیر موجود ہیں اور مفسرین نے بھی اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ کیا اللہ نے نکالا اور مختلف دور دور جگہوں پر، ایک کو ایک علاقے میں، دوسرے کو بہت دور کے ایک علاقے میں ان کو ڈال دیا۔ اب وہاں پر دونوں اکیلے ہیں، اور اسی اکیلے پن میں دونوں جو ہے وہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اس توبہ کے متعلق بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر اللہ نے اپنے نبی کو توبہ کے لیے الفاظ بھی خود ہی سکھا دیے، ذہن میں ڈال دیے یہ الفاظ کہو۔ اب بے ساختہ وہ الفاظ ان کی زبان سے نکلنے لگے، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہ انسانیت ہے جی، یہ انسانیت ہے۔ کیا غلطی ہو گئی ہے انسان سے؟ اور پھر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے، وان لم تغفر لنا، تو نے ہمیں نہ بخشا، ہماری بخشش نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، بڑا نقصان ہو جائے گا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ روتے رہے رو رو کر پھر آخر کار کیا ہوا، مکہ مکرمہ میں وہ میدان کہ جس کو میدان عرفات کہتے ہیں، عرفات کا معنی پہچان ہے۔ اب یہاں ان دونوں کی آپس میں پھر ملاقات ہوئی، چلتے رہے، سفر کرتے رہے، روتے رہے رب کے سامنے، اور پھر اللہ نے اسی میدان میں دونوں کو پھر ملا دیا اور اللہ نے ان دونوں کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ تو یہ وہ منظر تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کے نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ جہاں پر وہ تھے، جن نعمتوں میں، جس حرام کے ساتھ جس زندگی کو وہ گزار رہے تھے وہاں سے نکال دیا۔ اب نکالتے ہوئے اللہ نے کیا کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ۔ اب اتر جاؤ سے یہ پتہ چلا کہ وہاں سے اللہ نے، یہ جنت جو ہے یہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ نے جنتیں کہاں تیار کی ہوئی ہیں؟ آسمانوں کے اوپر، وہاں سے اتارا زمین پر،
اور ساتھ ہی کیا کہا بعضکم لبعض عدو۔ اب یہاں بعضکم لبعض عدو، بعضکم سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تو آگے جو تمہاری اولاد آئے گی نا تو اولاد کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔ دنیا میں جا کر اس طرح کی زندگی نہیں ہوگی کہ جس طرح انسان کی زندگی جنت میں ہو سکتی ہے، کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی نعمت کے ختم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کسی چیز کا کسی پر زوال ہی نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ وہاں پر کسی قسم کی دل میں کوئی نفرت، کوئی دشمنی، کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں دنیا میں آ کر یہ سارے مسائل ہوں گے، اور اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ تمہاری اولاد ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں دشمنی کرے گی۔ اب دشمنی جب اولاد میں دشمنی پڑتی ہے نا تو یہ والدین کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ ساتھ ہی پہلے ہی بتا دیا کہ تم پر دنیا میں اس وجہ سے یہ پریشانی بھی آئے گی کہ تمہاری اولاد بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے گی؟ دشمنی۔ اور پھر یہ حضرت موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی دشمنی کا ذکر تو اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جن کی دو آپس میں دشمنی ہوئی ہے، دو بھائیوں کی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ اب ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ اب ایک ان میں سے قابیل تھا، ایک حابیل تھا۔ اور مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے علاقے میں جو ایک بت تھا ان کا، جس کا نام کیا تھا؟ حبل۔ یہ حبل کس کے نام پہ ہے؟ حضرت حابیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا کہ جو دنیا کا سب سے پہلا شہید ہے، کہ جس کو اس کے دوسرے بھائی نے ظلماً جو ہے وہ شہید اور قتل کیا تھا۔ اس شخصیت کے نام پر ان کا بت تھا، جس بت کو وہ کیا کہتے تھے؟ حابیل، حبل، حابیل کے نام پر۔ لات بھی تھا، منات بھی تھا، عزا بھی تھا، اور وہاں پر حبل بھی تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام پر یہ حابیل تھے، اور دوسرا بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا؟ قابیل۔ اب قابیل نے قتل کیا تھا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر مارا پھر رہا تھا۔ اس کو چھپاؤں کیسے؟ اب اٹھا کے کہاں پھینکے، کدھر چھپائے اس کو؟ اس کا انتظام کیا کرے؟ اب ایک جگہ تھک کے جب بیٹھا نا درخت کے نیچے، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیج دیا۔ دو کوے آئے آپس میں ٹہنی کے اوپر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بیٹھا ہوا نیچے ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ کوے جو ہے آپس میں جھگڑ پڑے، ایک نے چونچے ماری، دوسرا وہ مر گیا، نیچے گر گیا۔ اب دوسرے کوے نے کیا کیا؟ پاؤں کے ساتھ زمین کھودنی شروع کر دی، اور مٹی کھود کر چھوٹا سا گڑھا بنا، اس میں دوسرے کوے کو چونچ سے کھینچ کے ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس نے کیا کہا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، زمین کو کھودا اس میں بھائی کو۔ اب اس نے کہا کہ کاش میں جو ہے ان کووں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ تو یہ وہ منظر تھا، دشمنی تھی کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور وہیں پہ اللہ نے یہ اصول بھی رکھ دیا کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا، ان سب کی اساس اور بنیاد رکھنے والا کون؟ قابیل۔ اور جو اچھائی کی بنیاد رکھے گا تو قیامت تک جتنی اس پہ راستے پہ چل کے اچھائیاں ہوتی رہیں گی نا، اس میں سب اس بنیاد رکھنے والے کا حصہ ہوگا۔ تو یہ وہ دشمنی ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا، بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر، یہ زمین میں تمہارے لیے جو ٹھکانہ ہوگا یہ بھی کوئی مستقل نہیں ہے کہ دنیا میں بھیج رہا ہوں اب وہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، نہیں، مستقر ہے۔ اب یہ مستقر اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ مستودع۔ اب قرآن پاک نے دونوں ٹھکانوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ کہاں پہ؟ 12ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانہ، مستودع کہتے ہیں مستقل ٹھکانہ۔ اب مستقر دنیا کو کیا کہا؟ مستقر، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، رہو گے لیکن تھوڑے وقت کے لیے، اور یہاں تمہیں زندگی کا سامان عطا کیا جائے گا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ متاع۔ اب زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ عہدے، یہ اسباب، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ متاع، یہ متاع ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے کہیں کہا متاع قلیل، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا عارضی سامان۔ اب لفظ متاع کے لیے ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ لفظ متاع عربی میں کیا اصل کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟
تو اصل ہمارے یہاں جو عربی ہے اور عربی کی جو لغت ہے، اس کو جمع کرنے والوں نے یا قرآن اور حدیث کے الفاظ کو اس کی وضاحت اور تشریح کرنے والوں نے، ہمارے اکابر نے صدیوں سے 1400 سال سے سلسلے میں لغت کے جو بڑے ہیں، انہوں نے جو مشقت اور محنت اٹھائی ہے نا، وہ بڑی قابل قدر ہے۔ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کئی مہینوں کے سفر کیے ہیں۔ حدیث کا ایک ایک جملہ سننے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی وضاحت اور تشریح کے لیے، کسی سے سیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے مہینوں کے سفر کیے، پھر اکٹھا کیا۔ اب اس طرح کے ایک لغت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے 3 لفظ تھے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ ان کی اصل کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو کسی دیہات میں جا کر کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ کے آؤں کہ یہ اصل میں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ تھا الرقیم، قرآن پاک میں ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ایک لفظ ہے تبارک، اس کی اصل کیا ہے، اور تیسرا لفظ یہ متاع۔ کہتے ہیں یہ 3 لفظ لے کے میں نکل گیا، کسی سے پوچھ کے آؤں گا۔ یہ 3 لفظ سیکھنے کے لیے وہ سفر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں سفر کرتے کرتے ایک دن شام ہو گئی، رات تو آگے سفر کرنا مشکل تھا۔ اب ایک مجھے جھونپڑا سا نظر آیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا مہمان ہوں، مسافر ہوں، تو رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک جگہ جھونپڑے میں مجھے کیمپ میں بٹھا دیا۔ اب میں وہاں خیمے میں جا کے بیٹھ گیا تو ایک بوڑھی سی عورت ہے اور اس کا چھوٹا سا ایک بچہ ہے، اور باہر جو ہے وہ چولہا جل رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور پک رہی ہے، ترکاری اس میں پک رہی ہے، کچھ بنا رہی ہے وہ، اور نیچے آگ جلی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ عورت جو ہے وہ چولہا جلا کے اوپر ترکاری رکھ کے، ہانڈی رکھ کے، اور بچہ ادھر باہر کھیل ہی رہا تھا کہ وہ لکڑیاں لینے کے لیے باہر آگے جو ہے وہ صحرا میں چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور ہنڈیاں اتارنے کا اس نے ارادہ کیا چولہے سے، تو اس نے دیکھا کہ چولہے کے پاس وہ گندا پرانا سا ایک چھوٹا سا کپڑا تھا نا، وہ نہیں ہے۔ ادھر دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے، ادھر، پھر بچے سے پوچھتی ہے۔ اب یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا سامنے، اب وہ بچے سے پوچھتی ہے، کہتی ہے وہ کپڑا کدھر گیا ہے؟ اب بچے نے ایک جملہ جواب میں کہا، اس نے کہا جار رقیم وَأَخَذَ بِالْمَتَاعِ وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ۔ یہ ماں کو جواب دیا، بوڑھی اماں کو کیا کیا ہے، دادی ہے، ماں ہے، اس کو بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے جار رقیم وَأَخَذَ بِالْمَتَاعِ وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ۔ اور وہ تینوں الفاظ جو پوچھنے کے لیے آیا تھا نا، اس بچے نے اس جملے میں تینوں استعمال کر دی ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ جار رقیم، کہتا ہے جی کتا آیا تھا، وہ اخذ بالمتاع، وہ کپڑا اٹھا کے لے گیا ہے، وہ تبارک الجبل، یہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا اس کے پیچھے چلا گیا ہے۔ تبارک کا معنی کیا ہے؟ اتنا بلند کہ جہاں پر کائنات کی ساری بلندیاں ختم ہو جائیں، پہاڑ کی چوٹی ختم ہو گئی ہے، اس سے پیچھے چلا گیا ہے۔ تبارک کا معنی سب سے بلند ہونا، برکت والا۔ اور متاع کہتے ہیں جی اس کو، رقیم کتے کو بھی کہتے ہیں۔ اصحاب الرقیم، اصحاب کہف، ان کے ساتھ کتا بھی تھا، تو رقیم عربی میں کتے کو بھی کہتے ہیں۔ اور متاع کی حقیقت بھی سمجھا دی کہ وہ جو چولہے کے پاس جو چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے نا برتن اٹھانے کے لیے، کالا سا گند لگا ہوا، راکھ بھی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مٹی بھی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سالن اور ترکاریاں بھی ساری اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، گندا سا، تو وہ اٹھا کر جو ہے آپ جو ہے متاع، یہ متاع ہے جی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تمہاری دنیا کی جو زندگی ہے یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ تو اس جو ہے وہ تھگڑی سے بھی کم قیمت رکھتی ہے کہ جو چولہے کے پاس تمہاری ہانڈی اتارنے کے لیے تم رکھ لیتے ہو۔ یہاں سے اس کی حقیقت سمجھ آئی ہے۔ تو یہ ہے جی متاع الی حین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا بس ایک وقت کے لیے سامان ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کسی کو تم مقصود زندگی بنا لو۔ تو یہ اس آیت میں اس کی کچھ تشریح تھی جو وضاحت ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل کی آیت، اگلی آیت میں کل اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔